بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختلف موضوعات کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ابھی تک حاضر تھا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے کوشش یہ رہے گی کہ تمام نیک اور اچھی باتیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شکل میں اس چینل کے ذریعے سے بتائی جائیں. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شادی کے سلسلے سے، رشتے کے سلسلے سے ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب جب انسان کی شادی ہو جائے، شادی کے بعد سادہ ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے نئے دولہے دلہن کو، نئے جوڑے کو کس طریقے سے دعائیں دینی چاہیے. یہ آج کی بات ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں گی جو بہت بڑی شکل میں ہوں گی، احادیث کی شکل میں، احکام کی شکل میں. تو اب آج کل شادیوں کا موسم ہے، تقریباً روز شادیاں ہو رہی ہیں. کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو اچھی زندگی کی شروعات کے لیے چند کام کرنا بہت ضروری ہے کہ جو کوئی نئے شادی شدہ جوڑے ہوں ان کو اچھی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے کچھ کام کو کرنا چاہیے. وہ کیا ہے جو ضروری کام ہے؟ ان میں سے یہ ہے کہ دونوں کو دعا دینی چاہیے. شوہر بیوی کو دعا دے، بیوی شوہر کو دعا دے، یا دوسرے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان نئے جوڑوں کو دعائیں دیں. اس لیے کہ عقد کے بعد، نکاح کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بارش کے وقت، جس وقت جو ہے آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو. دوسرے عقد کے وقت، کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہو، نکاح کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طریقے سے چند مواقع ہیں کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دولہا اور دلہن کو کن الفاظ میں دعا دینی چاہیے، کس طریقے سے دعا دینی چاہیے. جو دعائیں نور خدا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، انہی دعاؤں کے الفاظ کو استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور معصوم کی زبان نے مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کو جو خوبصورتی اور تاثیر و نورانیت ہے وہ کسی اور جملے و الفاظ میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ معصومین کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور جو خوبصورتی اس میں ہوتی ہے کسی دوسرے الفاظ میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی. ایک مختصر اور بااثر دعا تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب حضرت علی علیہ السلام کا عقد ہوا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم دونوں اپنے گھر جاؤ. اے علی، اب تم دونوں اپنے گھر جاؤ. رخصتی کے وقت آپ نے کائنات کے ایسے بے نظیر، لاجواب اور آسمانی دولہا اور دلہن کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ جس وقت رخصتی ہو رہی ہے، رخصت ہو کر کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی کے گھر جا رہی تھیں، اس وقت یہ آسمانی دولہے اور دلہن کہ جو اللہ کی جانب سے رشتہ طے ہوا تھا، لہذا پیغمبر نے اس طریقے سے دعا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمع اللہ بینکما وبارک فی نسلکما واصلح بالکما. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو رسول دعا کر رہے ہیں، جو پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ تم دونوں کو اللہ جمع و اکٹھا رکھے، ایک ساتھ رکھے، اور تم دونوں کی نسل بابرکت کرے. یعنی بابرکت ہونے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نسل کو بابرکت عطا کرے، اور تم دونوں کے حال کی اصلاح فرمائے. یعنی اللہ تم دونوں کے حال کو سنوار دے، دونوں کی عاقبت بخیر ہو. لہذا شادی کے بعد عاقبت بخیر کی دعا ضرور کرنی چاہیے. اس لیے کہ اب جب ہم دعائیں کریں گے، جب پیغمبر دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. اور یہ حدیث بحار الانوار سے ہے. یہ بات، یہ دعا، یہ روایت
بہار الانوار سے ہے۔ لہذا اس میں باہمی تعلقات و اتفاقات، آپس میں مہربان رہنے، اولاد و نسلوں میں برکت و عاقبت بخیر ہونے کی درخواست کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ اولاد صالح عطا کرے، نیک اولاد عطا کرے۔ نیک اولاد کا ہونا بے حد ضروری ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کرے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ دولہا اور دلہن کے ماں باپ گھر میں بڑے ہوتے ہیں یا بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے سبھی، نکاح کے بعد خصوصاً جب دلہن اپنے سسرال جانے لگے تو دولہا اور دلہن کی سعادت اور خوشبختی کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، جو دعا پیغمبر اکرم نے بتائی ہے۔ اور دولہے اور دلہن کے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹی اور داماد کے حق میں دعا کریں کہ اللہ جس طریقے سے یہ عقد ہوا ہے، جس طریقے سے یہ شادی ہوئی ہے، ان کی زندگی کو کامیاب اللہ بنائے۔ جب بزرگان دعا کریں گے، ماں باپ دعا کریں گے، بڑوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو ان تمام مواقع پر دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔